دیہات کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو امام الاکبر کہتے ہیں علم کے باب میں، علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا. ان کی کتاب ہے جنت المأوا. آل کاشف الغطا اپنی کتاب جنت المأوا کے صفحہ 135 پر، یہ دار الازواج کی چھپی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جو قضیہ ہے ضرب الزہرا کا، اب سن لیجئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو مارا جانا، پیٹا جانا اور ان کے گھر پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا، اور ان کے معاذ اللہ ان کے چہرے اقدس پر استغفر اللہ العظیم تماچے مارا جانا، یہ ہے واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے رو رو کر، پیٹ پیٹ کر. وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا وجدان اس واقعہ کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا. اب یہ علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا اشیری جنت المأوا میں لکھ رہے ہیں. نہ مسلمان کا وجدان قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ عقل قبول کرتی ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ شعور قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا. جملہ سنیے اس کے، اور اس کے بعد کہتا ہے پھر اس سے ہٹ کر حتیٰ کہ عرب جاہلیت کی جو کسٹم تھے، رواج تھے، ایک ثقافت تھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی دور جاہلیت کے وقت سے لے کر اسلام تک، وہ ان کے رسم و رواج بھی اس امر کو گوارا نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ ایسا واقعہ کوئی مرد اس طرح کسی خاتون پر، اور خاتون بھی اس پائے کی عزت و حرمت والی، اس پر ہاتھ اٹھائے. یہ دور جاہلیت کے کافر بھی گوارا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ چاہے جائے کہ مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جائے اور مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے منسوب کیا جائے. وہ کہتے ہیں جاہلیت کے دور کا کوئی مرد بھی اس طرح نہیں مارتا تھا، اور اگر مارتا تو اس کا عمل ساری اس کی نسلوں کے لیے باعث یار ہوتا تھا، منہ چھپاتے پھرتے تھے. کیا فاروق اعظم یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے یہ چیز گوارا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا واقعہ نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ شعور قبول کرتا ہے، نہ وجدان قبول کرتا ہے، نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے، یہ گھڑا گیا ہے. جی جناب، آپ نے قادری صاحب کا اسلوب خطابت دیکھا جو وہ خطابت فرما رہے تھے. اب چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب، انشاءاللہ اس کا دلچسپ جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جی ماد بھائی. تعجب ہے، بس ہمیں افسوس یہی ہے کہ وہ صرف خطابت ہے، خطابت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھیں، ایک دفعہ آپ ایک کتاب سے عبارت لا رہے ہیں، اسے استناد کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک دفعہ یہ کہ اس کی عبارت کو توڑ مروڑ کر کے آپ جو ہے اسے ایک غلط مطلب بیان کریں، اس غلط مطلب کی نسبت اس کے مؤلف کو دیں، یہ تہمت ہے. یعنی آپ تہمت لگا رہے ہیں اور یہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. اب انہوں نے جو یہاں پہ باتیں کی ہیں وہ بہت ہی عجیب سی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ وہ شیعوں کا امام، انہوں نے اس واقعے کو کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. پورے واقعے، یہ الفاظ ہیں ان کے، یعنی یہ پورے واقعے نے پورے واقعے کو کہا، یہ پورا واقعہ. حالانکہ جو الکاشف الغطا کی جو عبارت ہے وہ میں اب اپنے دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، جنت المأوا، یہ جنت المأوا ہے، اور اس کے وہی چاپ ہے جو وہ کہتے ہیں دار الازواج. اور انہوں نے جو صفحہ بتایا 133، وہی 135 کو 39 صفحے. صفحہ اس دفعہ ٹھیک بتایا، اس دفعہ صفحہ ٹھیک بتایا. یہاں پہ دیکھیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں جو انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ شروع میں ہی اس کے شروعات وہ کیسے کرتے ہیں. یعنی جناب علامہ کاشف الغطا اس باب کی شروعات انہوں نے کیسے کی ہے. طفحت واستفاضت کتب الشیعہ من صدر الاسلام القرن الاول مثل کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، اور اس کے بعد پھر کب تک؟ 11ویں صدی ہجری تک. طفحت واستفاضت، شیعہ کی کتابیں قرن اول سے لے کر 11ویں قرن تک، 11ویں صدی ہجری تک تمام کی تمام کتابیں وہ بھری پڑی ہیں. کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ کل کتب، تمام کی تمام کتابیں آج تک، وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ تمام کی تمام کتابیں بھری پڑی ہیں. شیعوں کی وہ کتابیں کہ جو ائمہ کے احوال، جو حالات زندگی بیان کرتی ہیں وہ لکھتی ہیں. حضرت رسول خدا مولا علی کی حالات زندگی اور صدیقہ طاہرہ کی حالات زندگی وہ بیان کرتے ہیں. وَكُلُّ مَنْ تَرَجَّمَ لَهُمْ، اور ان کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جنہوں نے ائمہ اہل بیت کے حالات زندگی لکھی ہے. وَأَلَّفَ كِتَابًا فِيهِ، اور جنہوں نے بھی ائمہ اہل بیت پر کوئی کتاب لکھی ہے شیعوں میں سے. اطبقت کلمتہم، ان تمام کے تمام کا اتفاق ہے. یہ الفاظ آپ دیکھیں، یہ جنت المأوا کے الفاظ ہیں، یہ آل کاشف الغطا کے الفاظ ہیں. اطبقت کلمتہم، تقریباً و تحقیقاً کس چیز میں؟ فی ذکر مصائب تلک البضعۃ الطاہرہ،
مصائب ذکر کرتے ہیں ان کتابوں میں، مصائب ذکر ہوئے ہیں۔ کن کے مصائب؟ بضعت طاہرہ، حضرت زہرا کے مصائب ذکر کیے گئے۔ اس سے زیادہ آپ کو واضح کچھ چاہیے؟ کتابیں موجود ہیں قرن اول سے لے کر 11ویں صدی ہجری الی یومنا آج تک، اور مستفیض روایات تمام کے تمام کا اتفاق ہے اس بات پر، اور اتفاق سے یہ بات نقل کرتے آئے ہیں کہ حضرت زہرا ان کے اوپر مصائب ڈھائے گئے ہیں۔ وہ کیا مصائب کیا ہیں؟ مصائب کیا ہے؟ وہ مصائب ابھی انہوں نے لکھے ہیں۔ انہا بعد رحلت ابیہا، کہ حضرت زہرا ان کے والد حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے رحلت کے بعد ضرب الظالمون وجہہا، ظالموں نے ان کے چہرے مبارک کو مارا ہے۔ یہ پہلی بات۔ میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں بہت دقیق توجہ کریں ان باتوں پہ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائیں کہ آل کاشف الغطاء کیا کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا معنی لے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسری بات کیا؟ حتی حمرت عینہا وَأُسِرَتْ بِالْبَابِ حَتَّى كُسِرَتْ ضِلْعُهَا، اور در و دیوار کے مابین آئی وہ، اور ان پہ جو ہے وہ حملہ ہوا اور ان کے پہلو وہ شکستہ ہوئی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَأَسْقَطَتْ جَنِينُهَا، اور ان کے جنین جو ہے یعنی حضرت محسن وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات وَمَاتَتْ وَفِي عَضُدِهَا كَالدُّمْلُجِ، وہ اس حالت میں اس دنیا سے گئی کہ ان کے ہاتھ پر چونکہ مارا گیا تھا ان کو باقاعدہ وہ نشان موجود تھے، مارنے کے نشان موجود تھے، بازو بند جیسے جو ہے وہ نشان موجود تھے، اتنا سخت مارا تھا ان کو۔ یہ چار باتیں کی ہیں کس نے؟ آل کاشف الغطاء نے۔ آل کاشف الغطاء نے پھر کہا کہ شعراء اہل بیت نے شروع سے لے کر ابھی تک یہی قضایا، یہی باتیں وہ نقل کی ہیں۔ کون کون سے شعراء؟ جیسا کہ اور مسلمات جانا ہے کہ چونکہ مسلمات میں سے دیکھیں وَأَرْسَلُوهَا إِرْسَالَ الْمُسَلَّمَات، جیسے کھمیت ہے، سید حمیری ہے، دعبل خزائی ہے، نمیری ہے، سلامی ہے، فلاں فلاں، یہ تمام کے تمام آج تک یہ شعراء انہوں نے بھی اس واقعے کو اپنے اشعار میں نقل کیا ہے۔ اب جس بات کو سے تمسک کر کے یہ لوگ اس حوالے کو پیش کرتے ہیں کہ کاشف الغطاء اس کا منکر ہے، وہ چار باتیں جناب کاشف الغطاء نے کی ہیں، ان چار باتوں میں سے وہ کس بات کا منکر ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وَلَكِنْ قَضِيَةُ ضَرْبِ زَهْرَةٍ وَلَطْمِ خَدِّهَا مِمَّا لَا يَكَادُ يَقْبِلُهُ وِجْدَانِي وَيَتَقَبَّلُهُ عَقْلِي وَيَقْتَنِعُ بِي مَشَاعِرِي، لیکن حضرت زہرا کے چہرے پہ مارنا، دیکھیں وَلَطْمِ خَدِّهَا، ان کے چہرے پہ مارنا، وہ کہہ رہے ہیں یہ میری وجدان جو ہے یہ قبول نہیں کرتی۔ وہ دلائل جو جتنے دیے ہیں انہوں نے کہ عرب قبائل میں جاہلیت میں کسی عورت کو نہیں مارا جاتا تھا، بعد میں نہیں مارا جاتا، وہ صرف اس بات کے لیے ہے، ان چار باتوں میں سے صرف ایک بات کے لیے کہ کیا کہ ان کے چہرے پہ نہیں مارا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شہید ہی نہیں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو در و دیوار کے درمیان میں ان کی پہلو جو ہے وہ شکستہ ہی نہیں ہوئی ہے، یہ بات نہیں کہ ان کے بیٹے حضرت محسن وہ سق نہیں ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ جب شہید ہو رہی تھی اس دنیا سے جا رہی تو ان کے بدن پہ زخم کے نشان نہیں تھے، نہیں، یہ ساری باتیں وہ مان رہے ہیں۔ ایک بات کا انکار انہوں نے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کے چہرے پہ نہیں مارا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ چہرے پہ مارنا یہ عرب آر سمجھتے تھے، عورت کو مارنا عرب آر سمجھتے تھے۔ اب ہم اس بات کو نقد کرنے میں نہیں ہے یہاں پہ، یعنی یہاں پہ شہباز بھائی میں علامہ کاشف الغطاء کی باتوں کو نقد کرنے نہیں آیا ہوں، یہاں پہ صرف میں بیان کر رہا ہوں کہ قادری صاحب نے یہاں پہ امانت سے کام نہیں لیا ہے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے۔ یہاں پہ نہیں، کہیں پہ بھی نہیں لیا، یہاں پہ نہیں، کہیں پہ بھی نہیں لیا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شروع سے جو بحث لے کے آ رہے ہیں اینڈ پہ ایک بات کا صرف انکار کرتے ہیں، اور اس کو ہمارے علماء نے نقد کیا کہ آپ کی یہ بات بھی درست نہیں ہے، چونکہ کربلا میں وہی عرب تھے جنہوں نے حضرت اہل بیت علیہ السلام کے نوامیس کو مارا ہے، ان کے چہرے مبارک میں مارا ہے، اور اس سے پہلے بھی
جس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے مارا ہے، اس نے جاہلیت کے زمانے میں بھی عورتوں کو مارا ہے اور جاہلیت کے بعد اسلام کے زمانے میں بھی عورتوں کو مارا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے بھی مارا ہے۔ جی جی بالکل موجود ہے، یعنی احادیث کم توڑی ہے خلیفہ دوم کی۔ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کسی پروگرام میں جی بالکل آپ بیان کریں۔ کہ حضرت عمر جو ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے، وہ کیسے کسی خاتون کو مار سکتے ہیں۔ قادری صاحب، حضرت عمر کا درہ بڑا مشہور تھا، وہ آپ کو پڑھتا تو آپ کو بھی لگ پتہ جاتا انہوں نے کس قدر خواتین پہ تشدد کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں وہ پوری روایات، صحیح و سند روایات، اس قدر روایات موجود ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کے محققین نے آپ کو لکھ کے نہیں دی نا یہ آج تک، تو ہم آپ کو وہ لکھ کے دیں گے اور فری فنڈ میں لکھ کے دیں گے، کوئی خرچہ آپ کا نہیں ہوگا اس کے اوپر، کہ حضرت عمر نے کس قدر خواتین پہ تشدد کیا ہے۔ یہ ان کی طبیعت کے اندر تھا، وہ کبھی کسی خاتون کو رسول اللہ کی موجودگی میں مارتے، اور کبھی وہ جناب ابو بکر کی سسٹر کو انہوں نے مارا۔ جی 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 بالکل۔ اور اچھا ہاں، جناب عائشہ سے البتہ ڈرتے تھے۔ جی 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 ٹھیک ہے، لیکن ہاں ڈرتے حضرت عائشہ سے تھے، مارتے خواتین کو بھی تھے اور خواتین سے ڈرتے بھی تھے، اپنی بیوی کو مارا اور نہ جانے کس کس کو مارا، تو ان سے یہ چیز بعید نہیں تھی۔ پوری ایک لسٹ موجود ہے کہ انہوں نے کس کس عورت پہ ہاتھ البتہ ہاں مزے کی بات، بڑی زبردست بات ہے، حضرت عمر نے شجاعت ہمیشہ خواتین کے سامنے دکھائی ہے۔ یہ قادری صاحب آپ بھی بیان کیا کریں کہ انہوں نے شجاعت فقط خواتین کے سامنے دکھائی ہے، کوئی بندہ نہیں مارا آج تک، وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈھونڈ کے دیں گے۔ بہرحال ہم آگے چلیں تو آگے اب اس صفحے کی دوسرے، اچھا پتہ ہے انہوں نے یہ بات کرتے بھی کہ ان لوگوں نے حضرت زہرا کو چہرے مبارک پہ نہیں مارا ہے، اس بات کے بعد جو ہے نا دوسرے صفحے پہ ایک اور بات کی ہے، وہ بھی قادری صاحب نے نہیں بیان کی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اگر ہمارے جو ہے وہ دکھا دیں، اما قضیۃ قنفذ، یہ بات جو کہیں جاتی ہے کہ قنفذ نے حضرت زہرا پہ مارا، حضرت زہرا کو مورد ستم قرار دیا ہے، اور قنفذ سے چونکہ ٹیکس نہیں لیا گیا تھا، اسی وجہ سے جناب عمر اس سے ٹیکس نہیں لیتا تھا چونکہ اس نے حضرت زہرا پہ ہاتھ اٹھایا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جو قنفذ ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ شکر لہ ضربتہ فلا امنع من انہ ضربہ بصوتہ من وراء الردہ، یہاں میں کہتے ہیں میں اس چیز کو بعید نہیں سمجھتا کہ قنفذ نے مارا ہو لیکن وراء الردہ، یعنی بی بی نے چادر اوڑی ہو اس کے اوپر مارا۔ یہاں پہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل ان منافقین کے ہاتھ جو ہیں جنہوں نے بی بی کو مارا ہے، ان کے ہاتھ وہ حضرت زہرا کے بدن مبارک تک نہیں پہنچے ہیں۔ یہ دراصل جناب کاشف الغطاء یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے جو خود جو ہے نا دیکھیں، وَإِنَّمَا الَّذِي أَسْتَبْعِدُهُ وَأَمْنَعُهُ هُوَ لَطْمَةُ الْوَجْهِ، یہ کتنے واضح الفاظ میں ہے، میں جس چیز کو بعید سمجھتا ہوں وہ چہرے کو مارنا ہے۔ وَقُنْفُذْ لَيْسَتْ مِمَّنْ يَخْشَى الْعَارَ لَوْ ضَرَبَهَا مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ أَوْ عَلَى عَضُدِهَا، قنفذ اس چیز میں عار محسوس نہیں کرتا، وہ عورتوں کو مار لیتا ہے۔ اب اسی کے حاشیے پہ آپ دیکھیں، اس کتاب کے محقق جو خود علامہ کاشف الغطاء کے شاگرد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یظہر من هذا الکلام، اس کلام سے، یعنی اوپر جو عبارت ہم نے پڑھ لی، جناب قاضی طباطبائی، جی 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 یہ قاضی طباطبائی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان مراد شیخنا، ہمارے استاد الامام، ہمارے استاد امام کاشف الغطاء کی مراد کیا ہے، من اول هذا المقال، اس کے شروع عبارت سے لے کر جہاں پہ کہا ہے کہ شیعہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، الی آخر تک، اور آخر تک وہ کیا کہ استبعاد، اس چیز کو بعید جاننا ہے کہ جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ جو ہے نجس ہاتھ، وہ حضرت صدیقہ طاہرہ کے بدن تک نہیں پہنچ سکتے، اس چیز کو جو ہے نا وہ بعید جاننا ہے۔ پھر کیا کہ ان کے چہرے مبارک تک نہیں پہنچ سکتے کہ جیسے ان کو مارے، وَهَذَا الْإِسْتِبْعَادُ فِي مَحَلِّهِ، یہ اپنی جگہ پہ یہ بات ہے، اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنْ أَن يَصِلَ يَدْ أَجْنَبِيٍّ إِلَىٰ بَدَنِهَا قَطْعًا وَإِمَّا الضَّرْبُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ضرب ہے وراء الثِّيَابِ، یعنی بی بی کے چادر، بی بی نے چادر اڑی ہو اور اس کے اوپر وہ لوگ مار رہے ہوں، تو کہتے ہیں کہ فَلَا اسْتِبْعَادَ فِي ذَلِكَ فِي نَظَرِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وہ ان کی نظر میں یہ چیز ایسے نہیں کہ وہ اس کا انکار کر رہا ہو، نہیں اس چیز کو مان رہے ہیں وہ، کیسے وہ انکار کریں، وَقَدْ طَفِحَتْ وَاسْتَفَادَتْ كُتُبُ الشِّيَعِ مِنْ صَدْرِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْيَوْمِ، انہوں نے خود بھی کہا ہے
کہ صدر اسلام سے لے کر ابھی تک یہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس واقعے سے. وَأَطْبَقَتْ كَلِمَتُهُمْ، تمام کے تمام شیعہ اعیان، علماء اعلام، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انہا ضربت بعد ابیہا، کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد ان کو مارا گیا ہے حضرت زہرا کو. حتیٰ کسر ضلعها، یہاں تک کہ ان کے پہلو کو شکستہ کیا. وَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا، اور ان کے جنین کو وہ یعنی حضرت محسن شہید ہوئے ہیں. وَمَاتَتْ وَفِي عَضُدِهَا قَدُّمْ. یہ دیکھیں واضح ہیں. اس عبارت میں شہباز بھائی آپ بتا دیں، کیا آپ یہ سمجھے ہیں کہ اصلاً حضرت زہرا کی شہادت کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا جناب کاشف الغطاء وہ ان کی رائے یہ ہے کہ اصلاً حضرت زہرا وہ شہید ہی نہیں ہوئی ہیں، اور جناب کے بقول اصلاً قادری صاحب کے بقول کہ پورے واقعے کو جھوٹ کہتے ہیں؟ کدھر جھوٹ کہا ہے پورے واقعے کو؟ آپ ہمارے سامنے لائیں. یہ جو عبارت میں آپ نے جو عبارت پڑھی تھی وہ بھی میں نے ناظرین کے سامنے دکھا دی، اور پوری عبارت اول باب سے لے کر آخر تک وہ ساری میں نے ناظرین کے سامنے دکھائی ہے. ایسا ہی ہے کہ یہ بات ہے. اس میں اگر آپ سمجھیں کسی اور طریقے سے تو ہمیں بتا دیں کہ ہمیں جو ہے ان الفاظ کے کچھ اور معانی ہوں جس پہ صرف شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب سمجھ رہے ہوں، ہم نہیں سمجھ رہے ہوں، وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی سمجھیں. افسوس کی بات ہے یار. ویسے میں بتاتا ہوں قادری صاحب کو تھوڑا سا. جی جی قادری صاحب دیکھیں، میں آپس کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں آپ نے کہ محققین کے پیسے بڑھا دیں جو تحقیق کر کے دیتے ہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں، اب اس طرح کی کچی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آپ سنی کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنے علماء اس چیز کا انکار کرتے ہیں. اب یہ کر کیوں رہے ہیں عماد بھائی؟ اس لیے کہ اپنی کتابوں سے تو چیز ثابت ہو جاتی ہے. جی جی تو اب لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں جی شیعہ علماء نے بھی انکار کیا اس واقعے کا. نہ طبیعت مانتی ہے، نہ عقل مانتی ہے، نہ شعور مانتا. تینوں چیزیں آپ کی خراب چل رہی ہیں. درست ہے. تو قادری صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جتنا دجل اور فریب سے آپ نے اس میں کام لیا ہے، جو آپ کا ایک وقار تھا، جو آپ کی عزت و آبرو تھی، اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک علمی سٹیٹس تھا، وہ سارے کا سارا دھڑم کر کے نیچے آ چکا ہے. چلتے ہیں اگلے کلپ کی جانب. یقین کریں میرے اس میں تو میں کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ قادری صاحب نے اس طرح جو ہے وہ کتابوں سے یا ایسے عبارات سے انہوں نے یا عبارت کو ایسے توڑ موڑ کر کے وہ پیش کیا ہو. یہ پیک یعنی کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا. میں ان کے بارے میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور ابھی میں کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں. پتہ نہیں کس نے ان کو دھوکہ دیا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ضرور کس نے دھوکہ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو کس نے غلط لکھ کے دیا. مجھے یقین ہے کہ کسی نے دھوکہ دیا ہے. ورنہ مثلا للہ ثم للتاریخ جیسی کتاب سے یا الکاشف الغطاء کی عبارت کو آپ توڑ موڑ کر کے پیش کریں، یا اردبیلی اور مامکانی کی کتاب میں وہ عبارت ہی نہ ہو. یہ بعید ہے کہ قادری صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات کریں. انہوں نے میدان کے شعر ہوں گے، تشیع کی کتابوں سے آپ کو آشنائی نہیں ہے ابھی؟ نہیں، کم سے نہیں، میں نہیں کہتا کہ ان کو تشیع کی کتابوں سے آشنائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ مثلا مقام رد کرتے ہیں تو دراصل وہ رد کے اس میں کم سے کم وہ کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کتاب کہ وہ مثلا کسی عبارت کو پیش کریں تو حد اقل مثلا مامکانی صاحب کی کتاب تو دیکھ لیتے ہیں، حد اقل وہ للہ ثم للتاریخ کتاب کے اعتبار تو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہمارے سامنے پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصلا نہیں ہے، ایسے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں آیا. اب اس کے بعد جو ہے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ کہ اس کے بعد قادری صاحب نے پھر کسی شیعہ حوالے کو ٹچ نہیں کیا ہے. یعنی ہاں یہاں تک وہ شیعہ والے بس شیعہ حوالے یہاں پہ شیعہ والے ختم ہو گئے یعنی تمام. شکر اللہ کا. اس کے بعد قادری صاحب وہ فوراً گئے ہیں اہل سنت کے حوالوں پہ، اور مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا یار شیعہ حوالے ہمارے پاس سلیم بن قیس کی کتاب کے علاوہ بہت زیادہ ہے. یعنی سلیم بن قیس کی کتاب مکمل طور پہ اگر نہ ہو، سمجھیں وہ دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی کتاب، تب بھی حضرت زہرا کی شہادت ثابت ہے، تب بھی آپ جان نہیں چھوڑا سکتے. یعنی شہادت ثابت ہے صحیح سندوں کے ساتھ، اور متواتر احادیث ہے اس ضمن میں، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ جو دیگر ہماری کتابیں ہیں اس سے بھی آپ عبارات کوٹ کرتے، ان کے عبارات پہ آپ کے جو نظریہ ہے، آپ کی جو رائے ہے وہ آپ بیان کر دیں. جبکہ تعجب ہے کہ وہ انہوں نے کوٹ نہیں کیے ہیں، بیان بھی نہیں کیے ہیں. یہاں سے اہل سنت روایت کی طرف گئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو مجھے تعجب ہوا، اس سے زیادہ وہ یہ کہ
بلازری کی روایت لے کے آئے ہیں کہ جس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ شیعہ 3 اہل سنت کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. اب میں اہل سنت کتابوں سے جو ان کے دلائل ہیں وہ رد کرتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ بلازری کو شیعہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں. بلازری کا جو حوالہ انہوں نے دیا، اس کے اوپر جو انہوں نے بات کی، وہ بھول گئے تھے کہ میں نے یہ بات بھی بلازری کے حوالے سے کی ہے، یا کچھ تو ہوا ہے. وہ آپ چیک کر لیں کہ ان کے اس کے بعد جو ان کے عبارات ہیں وہ بلازری کے حوالے سے ہیں. تو میرے خیال میں ٹائم زیادہ نہیں رہ پائے گا. اگر رہ جائے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں، نہ ہو تو نیکسٹ ٹائم پہ انشاءاللہ ہو گیا انشاءاللہ. اگلی جو قسط ہوگی تفصیل سے، اس میں جو اب اہل سنت کتابوں سے انہوں نے استدلالات پیش کیے ہیں، ان کا تفصیلی رد آپ کی خدمت پیش کریں گے. مجھے اماد بھائی کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم.